الحمد لله والصلاة على نبيه والغسل والعدل والفجر والنسل والعصر بالجدل بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاسب له ولا مبالي له ولا مطايع له ولا تسمع واسمع عيبك وبيك خصن له ولا مقارن له ولا مكاسب له ولا مبالي له ولا مطايع له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأيدنا مخدومنا منزولنا معصومنا مقصومنا مقصومنا أجمل الخلق جبيلنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصداقة والولاية والهداية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأعلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأكبرنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجمل أطفل أوسط أكبر أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسندنا محبوب جنبنا ونسدنا ووسدنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جبراننا هو قدوة نصرة قدوة موقظة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم
سب سے پہلی گزارش تو میں یہ کر دوں، انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے حامد بھائی کا بھیجا ہوا عنوان گزشتہ سر دیکھا تو میں نے ان سے معذرت کی تھی کہ پھر آپ مجھے عنوان کے حوالے سے اجازت رخصت فرما۔ میں آپ کے سامنے آج کل بالخصوص ایک چیلنج درپیش ہے کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اہل سنت کا لبادہ ہو رکھا ہے اور اس لبادے کا فائدہ اٹھا کر وہ اصحاب رسول پر ایسے تقریب حملے کرتے ہیں، ایسا شک پیدا کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر جو نفرت، جو بغض کل ہمیں دشمنان صحابہ میں دکھائی دیتا تھا، آج اس سے ہمارا اپنا گھر متاثر ہو رہا ہے۔ اور مجھے اس میں کوئی بات نہیں ہے وہ فیصلہ باد کا فوج شدہ جھارمی ہو یا آج موجودہ جنگل کا جہلمی ہو، ان کی تحریر اس قدر متاثر ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے آج اہل سنت کا پڑھا لکھا نوجوان، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، وہ ان لوگوں کے فتنے سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جب ان کے ہم نوا کچھ ہماری ہی صفوں میں ہوئے اور اسی طرح کے اعتراضات اٹھائیں، اسی طرح کی جملے بازی کریں، اسی طرح کی تشویق پیدا کریں کہ جس سے ایسا لگے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت واقعاً اہل بیت کی پر کوئی دشمنی رکھتی تھی۔ یاد رکھیے یہ جو شک ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ نظریاتی طور پر شک پھیلاتے ہیں تو اس کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے، ایک نقصان ہوتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، اور جب وہی بات مسلسل کہی جاتی ہے، مسلسل وہ جھوٹ بولا جاتا ہے، مسلسل وہ فریب دیا جاتا ہے، مسلسل اس خسیسہ کاری سے کام کیا جاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ جب لوگوں کی نظروں اور نگاہوں میں پھر وہ بات کمتر ہو جاتی ہے، اس کی وہ حیثیت جو پہلے بڑی حساسیت والی تھی اس ختم ہوتے لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ میں اس کی مثال معذرت کے ساتھ ہماری بہنیں موجود ہیں، لیکن میں ایک دنیاوی مثال کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی نوجوان شادی کرتا ہے تو وہ اپنی شادی کی ابتدائی دنوں میں ہی، ابتدائی راتوں میں ہی اپنی بیوی سے کچھ اس طرح کے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ اپنی ماں کا بات کرواتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اپنی نازوان محبت کی داستان سناتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا تم خیال رکھنا، میری ماں، میری بہن، میرے فلاں رشتے کا بڑا احترام کرنا۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، جب اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو ساس اور بہو کے یہاں جھگڑے تو بڑے معروف ہیں، تو کچھ ہی وقت میں وہی بیٹا جو اپنی ماں کے بارے میں اپنی بیوی کو ابتدائی دنوں میں یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی اعتراض نہیں سنوں گا، میں کوئی ایسی بات نہیں سنوں گا، بیوی آہستہ آہستہ شرائط کرتے ہوئے اس کے کان میں وہ بات کہتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں اس مقام تک اس کو دے آتی ہے کہ اس کے سامنے ہو کر اس کی ماں کو گالی بھی دے رہی ہو تو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ یہ میں نے صرف مثال دی ہے، میں ایک معزز ماں اور بہنوں کی کسی طرح
مثال دی ہے کہ یہ ہمارا دیکھا مانا ہوا ایک طریقہ ہے. کسی بھی قوم کو، کسی بھی طبقے کو جب مسلسل جھوٹ سے سینچا جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے بعد وہ بات جو بڑی حساس لگتی ہے، وہ بات اس کو سنتے ہی ہمیں ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، وہی بات اس کی وہ انٹینسٹی، اس کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو خاندان بنو امیہ کے بارے میں آپ طرح طرح کی باتیں سنتے آئے ہیں. اس لیے آج بھی جب آپ کے سامنے کوئی خاندان بنو امیہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ کے کان کھڑے نہیں ہوتے، آپ کے دل میں ایک دم پریشانی پیدا نہیں ہوتی، آپ کو غصہ نہیں آتا، کیونکہ آپ نے ایک لمبے عرصے سے بنو امیہ کے بارے میں ایک فریب سنا ہے، ایک جھوٹ سنا ہے، ایک ایسی دسیسہ کاری، ایک ایسا دجل اس سے کام لیا جاتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر ترین صحابہ کے بارے میں لوگ آپ کے سامنے جب باتیں کریں گے تو آپ پہلو بچاتے پھرتے ہیں اور آپ کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا اس سے واسطہ نہیں، ہم تو چاروں خلفاء کی بات کرتے ہیں، ہم تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اور آپ دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آج آپ کا پڑھا لکھا نوجوان اسے یہ بات متاثر نہیں کرتی ہے کہ آپ اسے حقائق بتائیں، آپ اسے حدیث سنائیں، آپ اسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ اس حدیث کو سنائیں جس کو دیگر صحابی جانتے ہیں اور خود دیگر مسالے کی کتب میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ترکہ صدقہ ہوگا. وہ اس بات سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کے پروپیگنڈے سے اتنا متاثر ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی کے دروازے کو جلایا جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی کے گھر کو جلانے کی بات کی جائے. چونکہ جھوٹ اس قدر بولا گیا کہ آج سننے والا ان سے متاثر ہے چاہے وہ ہماری صفوں میں بیٹھا ہو. یہ وہ چیلنج ہے کہ اس سے پہلے تو یہ معاملہ اس طرف تھا اور ادھر سے اگر کوئی ایسی گرم ہوا چلتی تھی تو ہم دفاع سے آغاز کرتے تھے. اب یہ بات ہمارے گھر تک پہنچ گئی ہے اور ہمارے بچے ایسے سوال کرنے لگ گئے ہیں جو آنے والے، ہم نے اگر ان کا جواب نہ دیا تو کچھ عرصے بعد ان کی زبان ایسی بھی ہو جائے گی جیسے دشمنان صحابہ کی تھی. یہ وہ چیلنج ہے جو آج ہمیں درپیش ہے. آج مثلا یہ آپ کے قریبی ہے مرزا محمد علی، اس کا عنوان کیا ہے، اس کی گفتگو کا بنیادی مرکز و محور کیا ہے؟ صحابہ کے ساتھ. اور وہ اتنا دلیر ہو چکا ہے کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اپنی بات کر چکا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوا. وہ اس قدر دلیر ہو چکا ہے اور آپ کے سننے والے نوجوان دو چار اس کی چکنی چپڑی باتیں سننے کے بعد اور جھوٹے نمبر دے کر حدیث کو متاثر کرنے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد اس کے فین فالوورز بن جاتے ہیں اور پھر وہ جو بھی کہتا ہے وہ کہتے ہیں علی بھائی نے بات کی ہے، بات تو صحیح ہی ہوگی. یہ وہ فتنہ ہے جو آپ کے گھر میں داخل ہو چکا، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے اندر سے ایک علماء کی جماعت، علماء کا ایک گروہ کھڑا ہو اور وہ اسی طرح کی زبان درازی کرے جیسی زبان دوسرے استعمال کرتے تھے. ہم اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دفاع صحابہ دراصل دفاع دین ہے کہ اگر آپ صحابہ کا دفاع نہیں کرتے اور لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہاں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں بلکہ وہ بنیادی طور پر وہ منطقی باتیں ہیں، وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں اور ان کا دفاع کرنا، دین کا دفاع کرنا. میں اس پر اپنی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیوں کریں صحابہ سے محبت، کیوں کریں ان کا دفاع، اور کیوں ضروری ہے اور کیوں ہمیں حساس ہونا چاہیے. کسی سے محبت کرنے کے لیے کیا اتنی محبت کا اتنا وزن کافی کہ وہ آپ کی کسی محبوب
تو میں اس اپنے والد کے ہم عمر، ان کے دوست، ان کی گلی محلے کے کسی کے ساتھ رہنے والے کا احترام کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ وہ میرے باپ کا احترام کرتا ہے، میرے باپ سے محبت رکھتا ہے۔ کوئی میری اولاد کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آتا ہے تو میں اس آدمی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہوں کہ وہ میرے بچے کے ساتھ نرمی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت کرنے کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ وہ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ کیا اتنی دلیل ہی کافی نہیں کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں؟ اگر صرف اس ایک بات کو دیکھ لیا جائے تو یہی ان سے محبت کرنے کے لیے کافی ہے، یہی بات ان کی محبت کے لیے کافی ہے۔ اس پر میں مثالیں نہیں دیتا، آپ کا وقت بچانے کی کوشش کرتا ہوں، صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں اس معروف خاتون کا کہ جس کی محبت اور جس کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت اور انوثیت ہے وہ ایک مثال بن گئی، جسے احد کے دن خبر ملی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ یہ بنو دینار کی آمنہ نامی خاتون گھر سے اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے نکل پڑتی اور چند میل دور ہے، آج تو بہت ہی قریب آ گیا، اس وقت اگر اس کو دیکھا جائے تو 4-5 میل دور ہے۔ گھر سے یہاں تک آنے کے لیے کتنا وقت لگنا تھا؟ اس دورانیے میں اس خاتون کو 4 شہداء کی خبر ملتی ہے کہ تمہارے خاندان کے یہ 4 تمہارے محترم رشتے شہید ہو گئے، بھائی کا، بیٹے کا، والد کا، شوہر کا، پتہ چلتا ہے کہ یہ شہید ہو گئے۔ اور ہر منزل پر ایک نئی خبر ملتی ہے اور وہ کلمہ ترغیب پکارتے ہوئے پھر اگلا سوال یہی کرتی ہے وما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اور جب یہ میدان احد میں پہنچتی ہے کسی خاتون کے لیے اس کے یہ 4 رشتے بڑے ہی محترم، بڑے ہی عزیز، بڑے ہی محبوب ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی خبر ملنا اس کو گرا دینے کے مطابق ہے، لیکن یہ 4 خبریں سنتی ہے، 4۔ اور آپ اس نام کا زخمی چہرہ دیکھنے کے بعد جو جملہ اس نے کہا یہ صحابہ کی عمومی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہتی ہے کل مصیبت بعد اجل، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد، آپ کو زندہ سلامت دیکھنے کے بعد، اگرچہ بیٹے کا دکھ بڑا ہے، بھائی کا دکھ بڑا ہے، شوہر کا دکھ بڑا ہے، باپ کا دکھ بڑا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، لیکن آپ کو حیات دیکھ لیا، آپ کو سلامت دیکھ لیا، کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی عمومی محبت۔ کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اتنی شدید محبت رکھتا ہوں کہ میں جب اپنے گھر میں جاتا ہوں تو مجھے چین نہیں آتا ہے، بے چین ہو کر واپس آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو یہ سہولت حاصل ہے کہ اگر بے چین ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں، کل قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو اعلیٰ ترین جنت میں ہوں گے اور میں اگر جنت جاؤں گی تو میرا مقام کہاں آپ کے برابر، کہاں آپ کے قریب، میں آپ کو وہاں کیسے دیکھ سکوں گا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی ہے، اس کو بشارت دی ہے اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کو بھی بشارت فرمایا پھر سن لے، اگر تم اس طرح سے میرے ساتھ محبت رکھنے والا اور اس بات میں فکر مند ہے کہ میں وہاں کیسے دیکھوں گا تو یاد رکھو المرء مع من احببت، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے بعد جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہو۔ یہ صحابہ کی محبت ہے۔ کوئی خاتون آتی ہے اور تبوک کے دنوں میں لوگ چندہ جمع کروا رہے ہیں اور وہ بھی چندہ جمع کروانے گئے ہیں، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں، اس کے پاس پیسے دولت نہیں، دینار مشرفیاں نہیں، یہ اپنے کم سے بچے کو ساتھ لے کے آتی ہے اور اس کو رسول اللہ کے سامنے پیش دیتی ہے۔ پیارے رسول حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں نے اپنا گھر بار رکھا دیا، میرے پاس میری کل جمع پونجی ہے، میری اولاد، میرا ایک اکلوتا بچہ اور بیٹا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں، میں اس کو بطور چندے کے دینا چاہتی ہوں۔ اللہ
ساتھ لڑتے جاتے ہیں. اس نے کہا میں یہ بچہ اس لیے دیتی ہوں تاکہ کوئی تیر کوئی تلوار جب آپ کی طرف آئے تو آپ میرے بچے کو ڈھال کی صورت سامنے کر لیں. میں سمجھوں گی میں نے بھی آپ پر کچھ قربان کر دیا. یہ ان کی محبت. ایسی بے شمار مثالیں، ایسے بے شمار واقعات، ایسی بے شمار نازوان داستانیں کہ اگر ان میں سے کسی کو کہا جائے کہ ایک طرف محمد رسول اللہ اور ایک طرف تمہاری جان، اگر تم جان بچانا چاہتی ہو تو پھر رسول اللہ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر تم رسول اللہ کو نہیں چھوڑتی دیکھ لو یہ دو عورتوں کے ساتھ ہم نے تمہیں باندھ دیا ہے، ابھی یہ لمحہ لگے گا کہ تمہارا جسم دو ٹکڑے ہو جائے گا. اور کیسی نازوان محبت ہے رسول اللہ کے ساتھ کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور آنکھوں دیکھے خود اپنے جسم کو دو ٹکڑے کروا لیتی ہیں. یہ سمیہ کبھی کسی کو بھول نہیں سکتی ہے. کیسی نازوان محبت ہے کہ ٹکٹکی پر باندھ کر تیروں سے چھلنی کرنے کر رہے ہیں اور اس کو بیگ سے پوچھتے ہیں ایک مرتبہ اگر آخری یہ ہے پہلے بہت بڑا مطالبہ اسلام چھوڑ دو دین چھوڑ دو، اب آخری مطالبے پہ پہنچے کہا اتنا کہہ دو جہاں جس تکلیف میں جس اذیت میں تم ہو یہاں کاش محمد ہوتے. اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم یہ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں یہ تصور کروں کہ جس تکلیف میں میں ہوں اس تکلیف میں رسول نہ ہوتے. میں تو اتنا سادہ سفر بھی نہیں کر سکتا کہ میری 1000 جانیں قربان ہو جائیں اور نبی پاک کے پاؤں میں ایک کانٹا کو چھوٹ جائے. یہ ان کی محبت ہے. تو کیا ان کی محبت کافی نہیں ان سے عقیدت رکھنے کے لیے، ان کے ساتھ نرمی کرنے کی؟ اور پھر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے مظالم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر کیسے کیسے ظلم اٹھاتے ہیں. اپنے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ساری زندگی کے گناہوں کے بعد ہم اگر توبہ کر لیں، اور یہ درست ہے، درست ہے، تصور برا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التوبہ تہدم ما کان قبلہ، توبہ کرنے سے انسان کے ساتھ کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اپنے بارے میں خیال یہ ہے کہ ہم اگر ایک مرتبہ توبہ کریں تو اللہ ہمارے سارے بڑے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن صحابہ جن کے بارے میں اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ فرمائے اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جن کے بارے میں اللہ فرمائے وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ اکبر، جن کو آواز دی جاتی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کی صفات بیان کی جاتی ہیں. ان کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کی کسی کوتاہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اس پر ہمیں آج 1400 سال بعد بھی تبصرہ کرنے اور غلیظ زبان استعمال کرنے تک کی اجازت ہے. یہ تو انصاف کے خلاف ہے. قریب انصاف نہیں. اپنے بارے میں خیال کرتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن صحابہ کی کسی معمولی بات کو پکڑ کے آج بھی پروپیگنڈا کرتے ہو کہ ان کو بخشا نہیں جائے گا. یہ درست نہیں. پھر ایک اور زاویہ ہے سمجھنے کا کہ صحابہ کا دفاع کیوں کرنا ہے، اس لیے کہ ان کا دفاع دین کا دفاع ہے. کیوں؟ کہ صحابہ دین کی سند ہے. صحابہ کافی دور بٹھاتی ہے آپ کو، آپ کی بات مجھے نہیں آ رہی جب تک بلند نہیں ہوئی. صحابہ دین کی سند ہے. زور سے بولے صحابہ دین کی سند ہے. کیسے؟ ہمارے بھائی حافظ حامد صاحب یا ان کے والد محترم ہمارے بزرگ پروفیسر صاحب اپنے استاد سے حدیث کو بیان کریں گے، میں اپنے استاد سے حدیث کو بیان کروں گا، ہم اوپر چڑھتے جائیں گے اور یہ جو واسطے درمیان میں اساتذہ بھی آئیں گے، پھر ایک واسطہ آخر پہ جا کے تابعی کا آئے گا اور اس سے اوپر صحابی کا آئے گا. اگر صحابی درمیان میں واسطہ نہ ہو تو اس ساری سند کا کوئی فائدہ. اگر صحابی درمیان میں نہ ہو، جب کوئی جاتی اوپر کہے گا عن عبداللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن عباس عن عبداللہ ابن عمر عن عمر بن خطاب عن عائشہ، تب جا کے اس بات کی اہمیت بنے گی، تب وہ دین کی بات بنے گی. وگرنہ دین کی بات ہو سکتی، خیال ہو سکتا، رائے ہو سکتی، تفہیم ہو سکتی، لیکن دین کی بات تب بنے گی جب صحابی کا واسطہ آئے گا اور صحابی کہے گا
سمیت رسول اللہ، رأیت رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب تک صحابی درمیان میں نہیں آتا دین کی بات اپنے اصل مقام تک پہنچ سکتی۔ اس وجہ سے اگر آپ ایک صحابی کا انکار کرتے ہیں، مثال کے طور پر لوگوں نے کیا انکار، لوگوں نے کیا، ایک طبقے نے کیا، اس نے کہا صحابہ کے مابین فرق قائم کیا کہ یہ فقیہ ہے، یہ غیر فقیہ ہے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو بڑے بڑے صحابہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ نام کا کوئی آدمی تھا ہی نہیں، یہ کیا نام ہے، اس نام کا کوئی آدمی تھا ہی نہیں۔ اب ایک صحابی کا انکار، فرض کیا ابو ہریرہ کا انکار کرتے کہ اس نام کا کوئی آدمی نہیں، تو جانتے ہیں یہ کتنی سنگین بات ہے، کتنی خوفناک ہے کہ اکیلے ابو ہریرہ 400 سے زائد روایات کرنے والے رسول اللہ سے ایک صحابی کا انکار۔ اب دین کی تو کسی ایک بات کا انکار اتنا سنگین ہو سکتا ہے، اگر ایک صحابی کو درمیان سے ہٹا دے، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لے اور اس کے بارے میں ان کا جھوٹا پروپیگنڈا سن کر چپ ہو جائے، اس کا دفاع نہ کرے، تو ایک صحابی کو نکالنے کا مطلب سینکڑوں باتیں رسول اللہ کی ضائع ہو جائے۔ یہ وہ سنگینی جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اتنے ٹھنڈے پیٹوں سے ایسی بات برداشت مت کریں، کم سے کم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سبق ضرور دے جائے کہ صحابہ کی دشمنی ایک صحابی کی دشمنی ہی اصل میں تمام صحابہ کی دشمنی پر محمول کرتی ہے، کہ دراصل جب کوئی صحابی سے نفرت اور بغض کا اظہار کرتا ہے تو وہ رسول اللہ سے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے من احبہ فبحبی احبہ، جو ان سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، اصل میں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میں ان سے نفرت کرے گا دراصل وہ مجھ سے نفرت کرنے والا ہے، مگر نہ اسے کیا پڑی ہے کہ ان سے لا کے نفرت کرے، وہ اپنی نفرت کا اظہار میرا نام لے کر نہیں کر سکتا، لہذا وہ ابو بکر سے نفرت کرے گا، عمر سے نفرت کرے گا، علی سے نفرت کرے گا، عثمان اور زبیر سے نفرت کرے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کا نام نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ دین میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں، شاید یہ بات مشکل لگ رہی، صحابہ لوگ کیمرے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا معنی ہے اس کا؟ میں نے سنا حامد بھائی سے کہ آپ کو ہر سال کتابیں ملتی ہیں، قرآن ملتا ہے، احادیث ملتی ہیں، خطبات پر موجود کتابیں ملتی ہیں، تو اتنا تو پتا ہوگا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیا مطلب ہے؟ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب میں آج 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا رسول اللہ کا نمونہ دیکھنا چاہوں، آپ کے ماڈل کی زیارت کرنا چاہوں، آپ کی شخصیت کو جاننا چاہوں، تو کس سے پوچھوں؟ کون بتائے؟ کون آپ کی پوری تصویر میرے سامنے رکھے؟ کون آپ کی خلوت کی زندگی، آپ کی جلوت کی زندگی، آپ کے اسباب، آپ کے سفر، آپ کا جہاد، آپ کا کھانا پینا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کون بیان کرے؟ کوئی اور نہیں ہے؟ یہ کون ہے جو بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جب چلتے تھے تو آپ تھوڑا سا آگے کو جھک کر چلتے جیسے زمین آپ کے قدموں سے لپٹ جا رہی ہے؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام صحابہ نے اتنا محفوظ کیا، ایسے کیمرے لگا کر آپ پر بیٹھے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام اگر کوئی بات کر رہے ہیں اور بات کرتے ہوئے آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی ہے تو صحابی نے صرف بات بیان نہیں کی بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی مسکراہٹ بھی بیان کی۔ صحابی نے اگر مسکراہٹ کچھ زیادہ ہے
اور آپ کے دندان مبارک نظر آئے ہیں۔ صحابی نے بات ہی بیان نہیں کی بلکہ آپ کے دندان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگر کسی بات کو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے آپ تھوڑا کھلکھلائے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک نظر آئی ہے تو صحابی بیان کرتے ہوئے آپ کے مسکرانے کی کیفیت اور آپ کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ اگر کسی بات کو کرتے ہوئے آپ رو پڑے ہیں تو صحابی آپ کے آنسوؤں کا ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ کے رونے میں شدت ہے تو صحابی آپ کے شدت سے رونے کو بیان کرتا ہے۔ اگر کسی بات کو سن کر آپ کو غصہ آیا اور کسی بات کو کہتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ بدلا تو صحابی بیان کرتے ہوئے نہ صرف آپ کی بات بیان کرتا ہے بلکہ آپ کے چہرے کے بدلے ہوئے رنگ کو بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی بات کہتے ہوئے اللہ کے نبی کھڑے تھے، صحابی کھڑا ہونا بھی بیان کرتا ہے۔ آپ لیٹے تھے، صحابی لیٹا ہونا بھی بیان کرتا ہے۔ آپ لیٹ کر بیان کر رہے تھے، پھر آدھی بات اٹھ کر بیان کی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہوئے اس احتیاط کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ آدھی بات نبی پاک نے لیٹ کر بیان کی، یہ ٹیک لگا کر بیان کی، باقی آدھی بات آپ نے سیدھے ہو کر بیان کی۔ اتنی مکمل تصویر اگر ان کو چھوڑ دوں، ان کے بارے میں تمہارے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاؤں، اگر میری نسلیں تمہاری بات پہ اعتماد کرنے لگے، تمہارے جھوٹ، تمہارے دسیسہ کاری، تمہارے تلے فریب پہ یقین کرنے والے بن جائیں تو کیا خیال ہے رسول اللہ کی ایسی مکمل تصویر دیکھی جا سکتی ہے؟ اتنی مکمل کہ کوئی بات اس میں سے چھوڑی نہیں جا سکتی، کوئی بات اس حد تک کہ اللہ کے نبی کو کھانا کیا پسند تھا۔ صحابی کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے سامنے سالن لایا گیا، بڑا سا برتن ہے، آپ اس میں سے گوشت نہیں پکڑ رہے بلکہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے کدو پکڑ رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے کدو کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کے بعد میں اللہ کے نبی کی وجہ سے کدو سے محبت کرنے لگ گیا۔ اتنی مکمل تصویر، کھانا کیسا، کھاتے کیسے تھے، سویا کیسے جاتا ہے، آپ اٹھے کیسے، چلے کیسے، بیٹھے کیسے۔ اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیں، اس راستے کو نکال دیں تو نبی کریم علیہ السلام کا تعارف مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کی کیفیات بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ چلے اور آسان کرتا ہوں، آپ نے صحابہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے امین ہیں، عقیدے کے امین۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے عمل کے امین، جنہوں نے عقیدہ بھی سنبھالا اور عمل بھی سنبھالا۔ جاگ کے بیٹھیے، جاگ کے بیٹھیے، کچھ لوگ سو رہے ہیں، میری نظریں چونکہ میں اوپر بیٹھا ہوں تو نظر آ رہا ہے کچھ بزرگ سو رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نسلوں کو یہ پیغام ضرور دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھ ان کا تعلق، یہ آپ کے عقیدے کے بھی امین ہے، آپ کے عمل کے بھی امین ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، عقیدہ صحابہ سے نہ لیا جائے، کسی اور سے لے لیا جائے تو برباد ہو جاتا ہے۔ آدمی، آپ دین کو کس سے سمجھیں گے؟ غامدی سے؟ دین کے مطابق، دین کے معانی کون بتائے گا؟ پرویز کی فکر سے لیں گے یا قادیانیوں کی باطل تعبیرات سے لیں گے یا مرزا علی دہلوی کے تشکیک شکوک و شبہات سے لیں گے؟ مثلاً ایک عقیدہ ہے، اس سے اللہ کہاں ہے؟ جی اللہ کہاں ہے؟ اکشے معلّہ پر۔ اب تو اپنے بچوں سے بھی پوچھتے میں ڈر لگتا ہے تو یہ جواب نہ دے دے کہ دل میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں پوچھیں اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں دل میں۔ اللہ کہاں ہے؟ کہیں گے ہر جگہ ہے۔ کیوں؟ یہ تعلیمی اداروں میں پڑھانے والوں نے
میرے بچوں کو اس عقیدے سے دور کر دیا. یہ عقیدہ توحید کی جان تھی. مگر نہ ان لوگوں نے جنہوں نے عقیدہ صحابہ سے نہیں لیا، کسی اور سے لیا ہے، کسی سے لیا ہے، کسی اور بزرگ سے لیا ہے، صحابہ سے نہیں لیا، تو وہ تو یہاں تک پہنچ گئے کہ فلاں کی شکل میں ہی اللہ آ گیا ہے، فلاں کی صورت بن کر آ گیا ہے. میں اشعار نہیں سنانا چاہتا یہاں پر کہ کوئی میرا بھائی کو میری بہن اس طرف سے آئی ہو جو کہ آنا چاہیے قرآن کی دعوت پر، تو کوئی ایسی بات نہ ان کے دل کو لگے، تکلیف نہ پہنچے کسی کو. تو آپ اٹھا کے دیکھیے مختلف لوگوں کو یہ کہا، ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا کہ یہ اللہ ہی کی صورت ہے. اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا آج بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو خالق مالک جاننے والے وہ ایک طبقہ موجود ہے یا نہیں؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اسے دلوں میں رہنے کی ضرورت. ہاں اس کی یاد دلوں میں رہتی ہے، اس کی محبت دلوں میں ہونا چاہیے، اور اتنی شدید ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی محبت نہیں ہو سکتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا اللہ سے شدید محبت رکھتا ہے، شدید محبت ہونا چاہیے. لیکن وہ رہتا کہاں ہے؟ تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ وہ زمین پہ رہتا ہے، جگہ جگہ رہتا ہے. اس کا ایک ہی جواب ہے جو پیارے نبی علیہ السلام نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا اور صحابہ نے اس کو آگے پہنچایا. الرحمن علی العرش استویٰ. رحمان عرش پر. عرش کیسا؟ اس کی کیفیات کیا ہے؟ یہ میرے جاننے کی اور میرے سوال کرنے کی اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان اپنی جلالت کے مطابق عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے؟ مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت اور نہ ہی مجھے کوئی غلیظ عقیدہ پالنے کی ضرورت ہے. جیسے حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ عرش بڑا، اللہ چھوٹا ہو جائے گا. اگر اللہ بڑا ہے تو عرش پر پورا کیسے آئے گا؟ ایسی باطل تعبیرات اور باطل تعبیرات کی اجازت نہ گنجائش. عرش ہے اور عرش حق ہے، کرسی ہے اور کرسی حق ہے، اور اللہ کی شان کے مطابق وسع کرسیہ السماوات والارض. کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے، کسی کی دانش میں بیٹھے یا بیٹھے یا نہ بیٹھے، عقیدہ قرآن کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹی سی بچی سے پوچھا، اے اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں. ایک اور صحابی ہے، اپنی لونڈی کو تھپڑ مارنے والا، پچھتاوا ہوا، آیا اللہ کے رسول، میں نے اپنی لونڈی کو سزا دے دی ہے، تھپڑ مارا ہے، اب میرے دل میں بڑی پریشانی ہے، اس کو رہا کرنا چاہتا، آزاد کرنا چاہتا، آپ مشورہ دیجیے. کہا، فرمایا جب اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اگر وہ مسلمان ہوئی تو رہا کر دے. اور اس کا اسلام جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سوال کیے. کتنے؟ 2. آپ جاگ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر آئیے. کتنے؟ 2. پہلا سوال، اے اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لوڈی نے کہا فی السماء، آسمانوں میں. آسمانوں میں سارے فیصلے کہاں ہوتے؟ آسمانوں میں. آسمانوں سے ہی رزق آتا. وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہارے لیے رزق بھی آسمان سے آتا ہے، تمہارے فیصلے بھی آسمان سے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دوسرا سوال، میری آواز آ رہی ہے؟ دوسرا سوال پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ اللہ کو تو پہچانتی ہے، میرے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. بیٹھ کر کوئی ضرورت نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. آج بھی جو شخص اللہ کو آسمانوں میں مانتا ہو اور رسول اللہ کو رسول جانتا ہو، کوئی دنیا کی طاقت اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتی.
یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور اگر میں عمل کی بات کروں تو آپ کو یہ حدیث بڑی یاد ہے، سلو، ادھر کی مجلس ہوتی تو سلو علی الحبیب کا نعرہ بلند ہوتا ہے، ادھر تمہیں حدیث یاد ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے، بول دیجئے، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا؟ اگر ان کا دیکھنا نہ معلوم تو ہاتھ کہاں معلوم؟ ان کا دیکھنا نہ معلوم تو کھڑا کیسے ہوں؟ ان کا دیکھنا اس پر اعتبار نہ کروں تو رکوع کیسے کروں؟ سجود کیسے کروں؟ نبی کی نماز کی کیفیت کیسے جانوں؟ کیسے جانوں کہ پیارے نبی کس کس نماز میں کون کون سی صورتوں کو پڑھتے تھے؟ کیسے پتا چلا کہ آپ جمعہ کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ کیسے پتا چلا کہ آپ جمعہ کے دن جمعے کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ میں آپ صحابہ سے نہ پوچھوں تو رسول اللہ کی نماز کی کیفیت کیسے جان پاؤں؟ کیسے جانوں کہ ایک صحابی کہتا ہے فرض تو فرض رہے، نفل کی کیفیت بیان کرتا ہے، کہا آدھی رات کو آیا، دیکھا اللہ کے رسول اپنے مسلح پہ کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے، دل کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، میں بھی شامل ہوا، آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے دل میں آیا کہ آپ 100 آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے، مگر آپ نے 100 کے بعد رکوع میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ مکمل کی مکمل پڑھ دی۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اب رکوع میں جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں سے آل عمران کو چھوڑ کر النساء شروع کر دی، آپ نے النساء پڑھ دی، آپ نے النساء ختم کی، میرے دل میں آیا کہ آپ رکوع میں جائیں گے، مگر آپ رکوع میں نہیں گئے، آپ واپس آئے اور آل عمران شروع کر دی۔ ایک رکعت بیان کرنے والا صحابی ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا، کہا یہ 5.25 پارے جو 3 بڑی طوال مفصلات صورتیں پڑھنے کے بعد جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع اتنا ہی لمبا ہے جتنا آپ کا قیام ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں سجدہ اتنا ہی طویل اتنا ہی لمبا ہے جتنا آپ کا قیام ہے۔ اگر صحابی سے نہ پوچھوں نماز کیسے پڑھتے ہیں رسول اللہ تو کیسے جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے؟ آپ کون کون سی سنتیں ادا کرتے تھے؟ یہ اتنی مکمل تصویر صحابی نے عمل کی ہے۔ بھائی کہتا ہے مسلسل دکھاؤ، آخر تک دکھاؤ، ہم نے کہا آؤ دکھاتے ہیں۔ بھائی ابن حجر سے پوچھ رہے تھے جو 10ویں سال آئے نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھی اور جاتے ہوئے بتایا امت کو خبر دے گئے کہ میں 10ویں سال آیا تھا اور پیارے نبی علیہ السلام نے نماز کس طرح سے پڑھی تھی، آپ نے اپنی چادر میں سے ہاتھ نکال کر کفر بیان کیا تھا۔ اگر صحابہ سے نہ پوچھوں تو عمل بھی پورا ہو سکتا، عمل ٹھیک پہنچ سکتا، عمل میں بھی کوتاہی رہے گی۔ صحابہ نے رسول اللہ سے عقیدہ لیا، رسول اللہ سے عمل لیا، صحابہ۔ اور اگر ان کی عطاعت کی طرف جاؤں ان کا دفاع کیوں نہ کروں کہ جنہوں نے عطاعت کی مثالیں قائم کر دی، جنہوں نے عطاعت کی مثالیں قائم کر دی، عالمی دنیا حیرت زدہ ہے کہ ایسی عطاعت، ایسی فرما برداری کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک مثال سن لو، پتہ چل جائے گا کیسے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹے، آپ حدیبیہ سے واپس لوٹے تو انہی لوگوں سے کہا کہ یہی لوگ جو حدیبیہ میں میرے ساتھ کہتے یہی خیبر کو چلے، یہی جو سب پر جہاد پر روانہ ہوئے، آپ نے غیر معروف راستہ لیا، سنگلاخ راستہ۔ معمول کا راستہ بہتر ہوتا ہے لیکن مشکل راستہ لیا، دشوار گزار لیا۔ صحابہ زخمی ہیں، صحابہ بھوکے ہیں، کھانے پینے کو پاس کچھ نہیں، اسی عالم میں یہ خیبر پہنچتے ہیں۔ صبح صبح فجر کا وقت ہے اور ادھر یہودیوں نے اپنے گھروں سے باہر نکل
انہوں نے گدھے پکڑے، ذبح کیے، ان کا گوشت بنایا، ہڈیوں پہ چڑھایا، پکا کر سامنے رکھا، کھانے لگے تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے بلایا، طلحہ بن عبید جاؤ اعلان کر دو اللہ اس کے رسول نے آج کے بعد تم پر گھریلو گدھوں کا گوشت حرام کر دیا۔ کیسا امتحان ہے، دشمن کا علاقہ ہے، بھوک کے مارے کھڑا ہونا مشکل، جنگ میں پیش ہے، اور اس سے پہلے گدھے حلال ہیں، جبکہ پکڑے تھے تب حلال، جب ان کو ذبح کیا تو حلال، ان کا گوشت بنایا تو حلال، پکایا تو حلال، کھانے لگے تو حرام ہو گئے۔ اب یہ ہے صحابہ جنہوں نے یہ اعتراف نہیں کیا کہ اللہ کے رسول اگر حرام ہی ہونے تھے تو پکڑتے وقت بتا دیتے کہ حرام ہے، پکاتے وقت بتا دیتے کہ حرام ہے۔ اب جب کھانے لگ گئے ہیں، دشمن کے علاقے میں کھانے لگے ہیں، تو حرام ہر کس نے ایک زبان بھی ایسی نہیں جس نے گھریلو گدھوں کا پکا ہوا سامنے پڑا ہوا گوشت یا ہاتھوں میں لقمہ اٹھایا ہوا اپنی زبان پر رکھا، ایک بھی فرد ایسا نہیں۔ یہ ان کا کام ہے۔ تو جو ایسے مدیوں فرمانبردار ہوں ان کا دفاع نہ کریں، ان کی بات نہ سنیں، ان کے ساتھ محبت نہ رکھیں۔ پھر دو باتیں مجھے کہنا ہے اور ایک ایک مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج ماننا آسان ہے، آج رسول اللہ کی محبت کے دم کرنا آسان ہے۔ جب ابو بکر نے مانا تھا تب جان جوخم کا کام تھا، جب بلال نے مانا تھا جان سے ہارنے کی باتیں تھی، تب ایمان قبول کرنا، اپنے آپ کو دشمنوں کے سامنے ڈالنا تھا، تب آپ کا اعتماد کرنا۔ اللہ کے رسول کیوں دو لوگوں کی بڑی تعریف کرتے تھے، ایک اپنے دوست صدیق کی اور ایک اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کی، اور فرمایا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی تو یہ میری تصدیق کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ اس وقت اعتماد کرنے والے تھے جب کوئی اعتماد نہ کرتا تھا، وہ اس وقت اعتماد کرتے تھے جب کوئی اعتماد نہ کرتا تھا، اور ان کا اعتماد رسول اللہ پر اعتماد کس درجے کا ہے صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ کتنے سنگین حالات، غزوہ احزاب، دشمن پورے عرب سے جمع ہو کر مدینہ کو مسمار کرنے آ گیا، سامنے کراؤ ڈالا ہے، اور ادھر اندر منافقین ہیں جنہوں نے بہانے بنائے اتنا بیوتنا ہوگا، ہمارے تو گھر کھلے ہوئے، ہمارے بچے چھوٹے، ہم اپنے گھروں کا دفاع کریں گے، آپ کا چھوڑ کر چلیں گے، اور پیچھے جو باغات کا علاقہ ہے، دو پہاڑوں کے درمیان مدینہ، دو پہاڑوں کے درمیان پیچھے باغات ہیں بزرگوں کے جہاں یہودی قابض ہیں، اور سامنے ایک ہی جگہ ہے جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا، وہاں آپ نے خندق کھودی ہے۔ یہودیوں نے ساتھ بات کر دی کافروں کے ساتھ، وعدہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، لیکن مل کر حملہ کر کے ان کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو چکی۔ معاشی حالات کیسے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں، اس قدر قحط ہے، اس قدر تنگی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی اپنے پیٹ پر سیدھا کھڑے رہنے کے لیے دو پتھر مارے۔ یہ حالات، اور قرآن کو منظر ہمارے سامنے رکھتا ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں دہشت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہتی، اتنا بڑا دشمن، 10,000 سے بڑا لشکر، اندر سے سنگین حالات، کھانے کو پاس کچھ نہیں۔ یہ حالات کی سنگینی محسوس کرنے کے بعد جو بات سناؤں گا پھر وہ سمجھ آئے گی۔ چاروں طرف سے دشمنوں اور خطروں میں گھرے ہوئے، دل دہشت کے مارے حق میں آئے ہوئے۔ وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کر رہے، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس وقت بھی دیکھ کر کہا یہ تو اللہ رسول کے وہ باتیں ہیں۔ اس موقع پر خندق کھودتے ہوئے بڑا معروف واقعہ ہے، لیکن استدلال مختلف ہے۔ معروف واقعہ ہے، ان سے ایک پتھر ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے جا کر اس کو جب ضرب لگائی، اس سے چنگاری بلند ہوئی، آپ نے کیا فرمایا؟ تمہیں مبارک ہو ویرا،
زمینی حقائق رسول اللہ کی بات کے مخالف ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، اندر کے حالات سنگین ہیں، کھانے کو کیا سوچتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں تمہیں فتح مبارک ہو، تمہیں یمن کی فتح مبارک ہو، تمہیں شام کی فتح مبارک ہو، تمہیں ایران کی فتح مبارک ہو، سپر طاقتوں کے ہار جانے اور اپنے صحابہ کے فتح یاب ہونے کی خبر دے رہے اور کئی سال پہلے دے رہے۔ تو کسی ایک صحابی نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہاں سے زندہ بچیں گے تو کچھ پتہ کریں گے، کسی ایک نے بھی شک نہیں کیا، بلکہ پھر وہ دن آیا جب قصر ابیض کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وائٹ ہاؤس ایران کا، یزدگرد کا محل قصر ابیض کھلا ہوا ہے، اور ساتھ نبی مقاص اپنے گھوڑے پر بیٹھے اس میں داخل ہو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں آج میرے نبی کی بشارت ہوئی، آج میرے نبی کی بشارت ہوئی۔ لیکن یقین اس وقت تھا جب یقین کرنے کا کوئی موسم نہ تھا، کوئی حالات نہ تھے۔ اور آخری گزارش، ان کا دفاع کیوں نہ کریں، تم جھوٹ بولتے ہو کہ یہ غنیمت کے لیے آئے تھے، تم فریب دیتے ہو کہ یہ کامیابی دیکھ کر آئے تھے، تم تجربے سے کام لیتے ہو کہ شاید یہ غنیمت سمیٹنے آئے تھے۔ میں مسند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ سب کچھ قربان کرنے والے تھے، اور ان کے سامنے اگر ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف آخرت، تو ان کا فیصلہ ہمیشہ آخرت کے حق میں ہوتا۔ نبی پاک کے پاس چند انصاری صحابی آئے اور طے کر کے آئے، آخری بات مجھے سنی، طے کر کے آئے۔ کیا طے کیا ہے کہ چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کھیتوں کے لیے، ہمارے باغوں کے لیے پانی نہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کے ذریعے سے ہمیں پانی عطا کر دے، ہمارے کھیتوں کے پاس چشمے جاری ہو، کوئی نہر جاری ہو جائے۔ پانی مانگنے آئے کچھ لوگ ہیں، ایک وفد بن کے آیا، اور جب آپ کے سامنے پہنچا تو آپ نے ان کو آتے دیکھ کر ان کے چہروں سے پہچان لیا کہ کچھ مانگنے آئے، کچھ بات کرنے آئے، کچھ سوال کرنے آئے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ان کے بولنے سے پہلے کہا اے انصار کی جماعت، سوال کرو، جو بھی سوال کرو مجھے پورا کر دیں۔ انصار کی جماعت مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے دیا جائے گا۔ ابھی وہ تو کچھ بولے گی اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم سوال کرو وہ پورا ہو۔ جب اتنی بڑی بات سنی، اتنی بڑی بشارت سنی کہ آج جو مانگے مل جائے گا، جو مانگے دنیا بھول گئے، کھیت بھول گئے، باغات بھول گئے، پانی بھول گئے، قلت بھول گئے، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے صحابہ۔ عرض کی اللہ کے رسول پھر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور آپ نے دعا شروع کر دی، اللہ اغفر للانصار، اللہ انصار کو معاف کر دے، وابناء الانصار، اللہ انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، وابناء ابناء الانصار، اللہ انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ اور کیسے فیضان ہو گئے، ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں تو ہولے ہولے سے رسول اللہ کے قریب ہو کر ایک جیسے آپ خطیب کو کسی دعا کرتے ہوئے کہیں کہ یہ دعا بھی کر دو، تو ساتھ کہتے ہیں ولی موالین اللہ رسول اللہ، آقا ہمارے لوٹی غلام، ہماری کنیزیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے غلام بھائی، اللہ کے نبی ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ اپنی دعا میں شامل کر رہے ہیں اللہم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار ولموالي الانصار، اللہ انصار کی لوٹیوں کو بھی معاف کر دے، ان کے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابہ، ان کا دفاع دین کا دفاع ہے کہ یہ دین کی سند ہے، یہ رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، یہ رسول اللہ پر اعتماد کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی بات ماننے والے نبی و فرما بردار ہیں، اور اگر ان کا دنیا سے معاملہ پڑ جائے تو یہ ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، ان کے ساتھ عقیدت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو خیر کا تمام فرمائے اور ہمیشہ خیر کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا
فرمائے, رسول اللہ کی شفاعت کرو. آپ